اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین و مومنات، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں درس نہج الدعا کے ساتھ حاضر ہوا چاہتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ درس میں ہم نے آیات قرآنیہ اور فرامین ائمہ اطہار دعا کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اسی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کچھ گفتگو کی، آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید اور فرمان پیغمبر اسلام اور فرامین ائمہ اطہار کو لے کر آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں، اس لیے کہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں جتنی گفتگو کی جائے وہ بہت کم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں، جبکہ یہ مسئلہ ہر مسلمان کا ہے، ہر انسان کا ہے۔ ہر مسلمان، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دعا فقط اس وقت مانگنی ہے کہ جب ہم مشکلات کا شکار ہو جائیں، بلکہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ پروردگار سے دعا التجا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تم اپنے پروردگار کو پکارو۔ کس طرح؟ خود ارشاد فرماتا ہے تضرعا وخفیۃ، گڑ گڑاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ۔ یعنی یہاں اس آیہ کریمہ میں پروردگار نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک، اس انداز میں اللہ کو پکارو کہ تم گڑ گڑاتے ہوئے نظر آؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ۔ یعنی دو چیزیں، جس طرح صدقہ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ظاہراً بھی دیا جاتا ہے اور خفیتاً بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بھی اسباب ہیں۔ تو یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ پروردگار کو پکارو،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جب تم گڑ گڑا رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ریاکاری پیدا ہو جائے، یعنی ایسا مقام کہ جہاں آپ لوگوں کو دیکھیں، جہاں ایک ہجوم ہو، جمع غفیر ہو، تو وہاں تو آپ اس انداز میں دعا مانگنا شروع کر دیں کہ جیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے بہت ڈرتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہو تو آپ کا انداز جو ہے وہ کچھ اور ہو، نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس حضرت انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم دعا مانگ رہے ہو، چاہے وہ گڑ گڑاتے ہوئے ہو چاہے خاموشی میں ہو، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور خاموشی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں بلند آواز سے اللہ سے مانگوں تو لوگ اس دعا کو سن کر مستفید ہو رہے ہوں، ان پر اثر ہو رہا ہو، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی اس لیے مجھے خاموشی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے تاکہ لوگوں کو طریقہ نہ پتہ چل جائے، لوگوں کو دعا کا پتہ نہ چل جائے۔ تو اگر یہاں آئیں گے اس انداز میں، اس نیت کے ساتھ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر اس لیے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں، لوگ کہیں کہ بڑا متقی ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا خوف خدا رکھتا ہے، تو یہاں ریاکاری آ جائے گی، یعنی دونوں لحاظ سے انما الاعمال بالنیات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کے دلوں سے واقف ہے۔ چلیے لوگ تو نہیں جانتے کہ یہ بندہ کس حالت میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لہذا جب آپ دعا کے لیے تیار ہوں تو کس انداز میں مانگنی ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان کو کس انداز میں ہونا چاہیے، انسان کا کیسا انداز ہونا چاہیے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں ائمہ اطہار بتائیں گے۔ اگر آپ اس کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس اسلوب کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو زین العابدین سید الساجدین صلوات اللہ وسلام علیہ کی طرف متوجہ ہوں کہ امام نے یہ ہمیں سلیقہ بتایا ہے، یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں انداز بتایا ہے کہ کس وقت کس انداز میں کون سا اسلوب آپ نے اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں سبحانک نحن المضطرون الذین اوجبت اجابتہم۔ دیکھیے کہ امام کس انداز میں دعا مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں پاک ہے تو، ہم وہ پریشان اور لاچار ہیں جس کی دعا کو قبول کرنا تو نے ضروری قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام کس طرح ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ وَأَهْلُ السُّوءَ الَّذِينَ وَعَدْتَ الْقَشْفَ عَنْهُمْ، اور وہ گرفتاران بلا ہیں جن کی مصیبتوں کو دور کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ وَأَشْبَهَ الْأَشْيَاءَ بِمَشِيَّتِكَ وَأَوْلَى الْأَمُورُ بِكَ فِي عظمتِكَ رَحْمَةً من استرحمک۔ فرماتے ہیں تیری مشیت کے نہایت مناسب اور تیری عظمت کے بہت شیان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی التجا کرے اس پر تو رحم کرے۔ وغوث من استغاث بک، اور جو تجھ سے فریاد کرے اس کی فریاد کو پہنچے۔ فرحم تضرعنا
اور تو اب ہماری عجززاری پر رحم فرما. وَاغْنِنَا إِن طَرَحْنَا أَنفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ، اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے تو ہمیں ہر فکر و غم سے بے نیاز کر دے. دیکھیے کہ کون سا انداز اپنایا ہے امام زین العابدین نے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ انداز جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس انداز تو امام زین العابدین سید الساجدین صلوات اللہ وسلام علیہ نے دیکھیے کہ ہمیں انداز بتایا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا ہے تو کس انداز میں مانگنا ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سا وہ اسلوب ہے کہ جو آپ نے اختیار کرنا ہے. یعنی جب ہم عام طور پر کسی بندے کے پاس جاتے ہیں تو انداز کیسا ہوتا ہے، اور ایک بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو انداز کیسا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کوئی بڑی ذات ہے؟ بے شک. تو جب آپ اس ذات کے پاس جاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں تو وہاں کون سا اسلوب ہونا چاہیے، وہاں کون سا طریقہ ہونا چاہیے، وہاں کون سا انداز ہونا چاہیے. تو امام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تم نے پروردگار سے مانگنا ہے، اور وہاں پر امام زین العابدین نے مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف انداز بیان کیے ہیں. آپ نے رزق مانگنا ہے تو اس کو کس انداز میں مانگنا ہے، سبحان اللہ. آپ نے توبہ کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے، آپ کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے، آپ نے اولاد مانگنی ہے تو کس انداز. یعنی ہر چیز کا ایک ڈیفرنٹ انداز ہے، اسلوب ایک ڈفرنٹ اس کا طریقہ کار ہے. اس طریقے کو اپنائیں، اس اسلوب کو اپنائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین. یعنی ساتھ ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ آپ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کو گڑ گڑاتے ہوئے اور خاموشی میں آپ اس سے مانگیں، اسے پکاریں، لیکن اعتداء اللہ کو پسند نہیں ہے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب زمین میں اصلاح ہو جائے تو اس میں پھر فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرنا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کرنے والے بہت کم ہیں لیکن فساد کرنے والے بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو یہاں ادارے ہیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک عالم دین ہے، وہ سارا سال محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے بچوں کی اصلاح کرنے میں، بچوں کو صحیح ٹریک پر لانے میں، لیکن بعض کمیٹیوں والے کیا کرتے ہیں، وہ اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی بالکل بڑی بنانے کے لیے اپنے آپ کو وہ ایک ایسے آدمی کو لا کر بٹھا دیتے ہیں کہ جو اس عالم دین کے وہ سال بھر کی محنت کو چند لمحوں میں یا چند دنوں میں بالکل وہ تہس و نہس کر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ جب وہاں اصلاح ہو جائے تو وہاں پر فساد کرنے کی کوشش مت کرنا. مت کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ہاں اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارو. کس حالت میں؟ خوف کی حالت میں اور لالچ کی حالت میں. یعنی جب تمہاری ضرورت ہو تب ہر طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا ہے کہ ڈرتے ہوئے مانگو، یہ تمہاری مرضی ہے، امید کے ساتھ مانگو، تمہاری مرضی ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اس نے کون سا اسلوب جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. قرآن مجید نے بھی بتایا ہے اور پیغمبر اسلام نے بھی بتایا ہے اور ائمہ اطہار نے بھی بتایا ہے. لیکن جب ہم
اس طرف آئیں گے ہی نہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، تو پھر یہ اسلوب، یہ طریقہ، یہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ قرآن کو پڑھیے تو سوچ سمجھ کر تھوڑا سا پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، یہاں پر ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ ارشاد، پہلے بھی کہا ادعوا ربکم، اب یہاں بھی فرما رہا وادعوا خوفا وطمعا، کہ تم اپنے خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امید بن کر اس کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت جو ہے وہ حسن عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ بے شک، کن کے قریب ہے؟ جو حسن عمل کرتے ہیں، جو بہترین عمل کرتے ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا عمل کرنا ہے، بہترین عمل کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت انسان کو اسی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں کثرت عمل کی بات نہیں ہوتی، حسن عمل کی بات ہوتی ہے۔ اگر حسن عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کثرت عمل زیادہ ہو اچھا نہ ہو وہ قابل قبول نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ حسن عمل۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کس کے قریب ہے؟ احسان کرنے والوں کے، یعنی اچھا عمل کرنے والوں کے۔ احسان وہی ہوتا ہے نا جو اچھا عمل کرے۔ تو اچھا عمل کرنے والوں کے اللہ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے۔ اگر اس کی تفسیر میں جائیں، تھوڑا سا مختصر سی تفسیر ہے کہ دعاؤں میں زیادتی کے معنی کیا ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے انہ لا یحب المعتدین، تو اعتداء کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، تو دعاؤں میں زیادتی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ دعائیں کرے تو اس کو اعتداء کہا گیا ہے، نہیں، یہ بات تو محبوب پروردگار ہے کہ اگر بندہ زیادہ گڑ گڑاتا ہے، اس کے ہاں زیادہ جو ہے وہ روتا ہے، مانگتا ہے، تو یہ تو محبوب پروردگار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ زیادتی نہیں کرنی، یعنی کسی پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناجائز ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی کا حق مت غصب کرو، کسی کی ناموس کی عزت میں ہاتھ مت ڈالو، یہ زیادتی ہے۔ اگر ہم کثرت سے دعا کرتے ہیں، کثرت سے مانگتے ہیں، تو یہ تو محبوب پروردگار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے میرے پاس، مانگے مجھ سے تاکہ میں اس کو عنایت فرما۔ آپ مانگیں تب بھی وہ عنایت فرماتا ہے، نہ مانگیں تب بھی وہ دیتا ہے۔ تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نہ مانگیں تو تب دیتا، تو پھر ہم کیوں مانگیں؟ تو میرے بھائی اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر تکبر آ جاتا ہے، اگر ہم نہیں مانگیں گے نا تو یہاں پر تکبر آ جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر قطعاً پسند نہیں ہے۔ الکبر للہ، یہ جو کبریائی ہے، یہ جو بڑھائی ہے، یہ تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ زیادتی کے معنی یہ ہے کہ اس کے آداب کا لحاظ نہ کرے، یعنی آپ نے کس انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے، تو یہاں آپ اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے، اس شخصیت کے مطابق۔ جب آپ استاد سے بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے، جب آپ والدین کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے، جب دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو انداز کیسا۔ یقیناً ہر مقام پر انداز بدلتا رہتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں کیا انداز ہونا چاہیے،
اس انداز کو سیکھنے کے لیے ہمیں صحیفہ سجادیہ کی طرف رجوع کرنا بے شک وہاں امام نے بتایا ہے کہ کس انداز میں تم نے پروردگار سے مانگنا ہے. تو ارشاد فرماتا ہے اور گڑ گڑائے تو ریاکاری نہ کرے، یعنی گڑ گڑانے کا یہ انداز نہ ہو کہ گڑ گڑا رہا ہے اور کہے کہ ہاں یہاں بہت بڑا مجمع ہے، یہاں بہت بڑے لوگ دیکھنے والے ہیں، تو یہاں تو ریاکاری آ جائے گی. بے شک تو اس گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں گڑ گڑانا ہے تو رات کے اندھیرے میں گڑ گڑاؤ، تنہائی میں گڑ گڑاؤ، بے شک وہاں تو گڑ گڑانا آتا نہیں. اور جب ایک جمع غفیر دیکھتے ہیں، ایک مجمع دیکھتے ہیں، لوگ بہت ہیں، تو یہ میرے بھائی گڑ گڑانا نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ مکاری ہے، یہ فریب کاری ہے. لیکن کس کو فریب دے رہے ہو؟ کہ اللہ تمہارے فریب میں آئے گا؟ جو سب کچھ جانتا ہے. کیا اللہ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. تو ہمیں وہ اسلوب اپنانا چاہیے. تو ریاکاری کے لیے یہ ایسا دعا کرے تو نفسیات کی بنیاد پر کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر بندہ اس لیے دعا مانگتا ہے آہستہ کہ کوئی اس میں اور شریک نہ ہو جائے، تو یہ بھی ریاکاری ہے، یہ بھی بخل ہے، یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کے سوال بھی لیں گے اور اس پر انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.